الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير۔ سورۃ البقرہ مدینہ منورہ کے اندر نازل ہونے والی اس مبارک سورت کی آیت نمبر 108، 109 اور 110 کی تلاوت آپ حضرات کے سامنے کی گئی۔ ماقبل والی آیات سے یہود کی خباثتوں کا اور ان کی شرارتوں کا پیغمبر کو اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا ذکر چل رہا تھا۔ اسی کے ضمن میں ماقبل والی آیت مبارکہ کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا کہ یہودیوں کی خباثت یہ تھی کہ انہوں نے نبی کی ذات پر بھی اعتراض کیا اور اللہ کی ذات کو بھی مورد الزام ٹھہرایا کہ تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ میاں کو غیب کا علم ہے، جبکہ تمہاری مذہبی کتاب کے اندر ہم دیکھتے ہیں بعض احکامات کو تمہارا رب نازل کرتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد ان کو منسوخ کر دیتا ہے یا ان احکامات کے اندر ترمیم کر دیتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رب کو بھی سب باتوں کا پہلے سے علم نہیں ہوتا، بلکہ حالات اور موقع کی مناسبت سے ان باتوں کا علم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ ہم کسی آیت کو منسوخ کریں یا اس کے اندر ترمیم کریں، یہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ اس کی جگہ پر جو دوسری آیت یا دوسرا حکم آتا ہے وہ یا تو اسی جیسا ہوتا ہے یا اس سے بہتر ہوتا ہے۔ اور ضمن میں بتلا دیا اللہ کی بادشاہت ہے زمین اور آسمان پر، لہٰذا اس کی بادشاہت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہے۔ اس کی مرضی ہے کون سا حکم کس وقت کے لیے نازل کرے اور کون سا حکم نازل نہ کرے۔ ابھی جو آگے والی آیات مبارکہ ہیں، ان مبارک آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کی ایک اور خباثت کو ذکر کیا ہے۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم، ام تريدون ان تسألوا رسولکم، اس کا ترجمہ اگر دیکھیں تو سمجھ میں یوں آتا ہے کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول سے سوالات کرو ویسے ہی کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ تم سے پہلے حضرت موسیٰ کی قوم نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ سے سوالات کیے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس مبارک آیت کے اندر کس کو مخاطب کیا؟ ظاہر ہے کہ تین قسم کے طبقات سامنے ہو سکتے ہیں۔ طبقہ نمبر ایک، چونکہ یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تو یہودی بھی مخاطب ہو سکتے ہیں۔ طبقہ نمبر دو، مشرکین مکہ، چونکہ ان سے مسلمانوں کا پالا پڑا تھا۔ اور طبقہ نمبر تین، مسلمانوں کا جو اسلام کے اور قرآن کے مخاطب ہیں۔ اگر اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین کا خطاب یہودیوں کو ہو تو بالکل ہو سکتا ہے۔ یہودیوں نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بے جا سوالات کیے، بے تکے سوالات کیے کہ جن سوالات کا کوئی تک نہیں بنتا تھا، نہ منہ ہوتا تھا نہ سر ہوتا تھا۔ ان سوالات کے اندر اتنے جری ہو گئے کہ ایک موقع پر کہنے لگے، جب حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میری اللہ سے ملاقات ہوئی ہے، مجھے اللہ نے طور پر بلایا، مجھے اللہ نے کتاب دی، اس موقع پر وہ کہنے لگے ارنا اللہ جہرتن، جب تک ہم اللہ میاں کو براہ راست نہ دیکھ لیں، فیس ٹو فیس اللہ میاں کو نہ دیکھ لیں، ہم تمہاری بات کو نہیں مانیں گے۔ اتنا بے تکا سوال تھا، اللہ میاں کو غصہ آیا۔ فاخذتکم الصاعقہ، اللہ نے بجلی اوپر سے گرائی اور سب کے سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔
اس قسم کا بیتوقع سوال یہ نبی سے بنتا نہیں۔ تو اگر اس آیت مبارکہ میں یہود مخاطب ہیں تو مطلب یہ ہوگا کہ جیسے تمہارے باپ دادا نے حضرت موسیٰ سے بیتوقع سوالات کیے تھے، نتیجتاً ان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا، نبی آخر الزمان کے زمانے کے اندر جو تم لوگ موجود ہو، تم اگر نبی سے ویسا سوال کرو گے تو جو حال تمہارے باپ دادا کا ہوا تھا وہی حال تمہارا بھی ہوگا۔ اگر ام تریدون ان تسألوا رسولکم سے اگر اللہ رب العالمین کی ذات کی مراد مشرکین ہے تو بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ مشرکین مکہ نے بھی بے جا سوالات پیغمبر سے کیے تھے۔ ہم آپ کی نبوت کو تب مانیں گے ہمارے سامنے سے اب سیڑھی لگائیں، آسمانوں پر چڑھ جائیں، وہاں سے اللہ میاں سے پرچی لکھوائیں، دو فرشتے گواہی کے طور پر آئیں یا خود اللہ کی ذات ہمارے سامنے آئے اور آ کر گواہی دے کہ محمد ہمارا رسول ہے۔ تمہارے ساتھ فوجیں فرشتوں کی ہونی چاہیے، مکہ مکرمہ کی سرزمین بنجر ہے، ان کو باغات میں تبدیل کر دو، ہم تمہیں نبی مان لیں گے۔ تو بے جا سوالات یہ مشرکین بھی کیا کرتے تھے، چنانچہ وہاں پر جواب دیا گیا ان لوگوں کو پیغمبر کی زبانی کہ میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں قادر مطلق ہوں، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کائنات کا نظام میرے ہاتھ میں ہے، میں نے روز اول سے یہی کہا کائنات کا نظام کسی اور کے ہاتھ میں ہے، میں اس کا نمائندہ بن کر تمہیں ان کا پیغام سناتا ہوں، تم میری بات کو مان لو نہ مانو تو تمہاری مرضی ہے۔ تو گویا کہ اس آیت کریمہ کے اندر ان کو بھی سمجھایا گیا کہ تمہارے جو بڑے گزرے ہیں جو حضرت ابراہیم کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، انہوں نے اپنے وقت کے نبیوں کے ساتھ اس قسم کے بیجا سوالات کے ذریعے سے ان کو تنگ کیا تھا، وہ ضلالت ان کا مقدر بنی۔ اگر تم نبی آخر الزمان سے اس قسم کے سوالات کرو گے تو ضلالت تمہارا مقدر بنے گی۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم سے مراد مخاطب مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، تو مسلمانوں کو پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ یہود کے حالات تمہارے سامنے ہیں اور مشرکین کے حالات تمہارے سامنے ہیں، انہوں نے اپنے نبی سے بیجا سوالات کیے جس کی وجہ سے نبی کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، نتیجتاً وہ آج تک ذلت کا شکار ہیں۔ تو تم دھیان رکھنا اپنے نبی سے کوئی ایسا سوال نہ کرنا جس سوال کا کوئی مقصد نہ ہو، کوئی دینی یا دنیاوی اعتبار سے فائدہ نہ ہو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام کی جماعت کو میں نے سب لوگوں سے بہتر پایا، لیکن اگر صحابہ کرام کو سوال کرنا ہوتا تو خاموشی سے آ کر پیغمبر کی مجلس میں بیٹھ جاتے اور انتظار کرتے کوئی دیہات کا بندہ آئے، وہ کوئی سوال پوچھے اور سرکار اس کو جواب دیں تو ہمیں بھی فائدہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کے 30 سپاروں میں اللہ کے نبی کے صحابہ کے سوالات کو جو ذکر کیا ہے وہ کل 12 کی تعداد میں، کل 12 سوالات ہیں جو صحابہ کرام نے 23 سالہ زندگی کے اندر پیغمبر سے پوچھے ہیں، اور جو سوالات پوچھے ہیں وہ بھی بڑے عجیب و غریب ہیں۔ یسألونک عن الخمر، آپ سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، یسألونک عن الیتامی، یسألونک عن المحیض، یسألونک عن الاہلہ، یہ جو سوالات ہیں یہ 12 کے لگ بھگ سوالات ہیں جو قرآن کریم کے اندر مذکور ہیں۔ تو ایمان والے بھی مخاطب ہوں تو مطلب یہ ہے ان کے انجام سے عبرت پکڑو اور سوال کرتے ہوئے اپنے دماغ کو حاضر کرنا کہ جو سوال کر رہے ہو اس کا دینی یا دنیاوی کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں، اور اگر کوئی فائدہ ہے تو پھر پوچھنے کا یہ وقت مناسب ہے یا نہیں۔ اگر یہ وقت مناسب ہے تو پھر یہ سوچنا کہ اس سے نبی کو تکلیف ہوگی یا نہیں۔ ان تمام چیزوں کو سوچنے کے بعد اب تم سوال پوچھ سکتے ہو۔ کسی جنازے کے اندر کسی بندے نے کہا یہ جنازہ کس کا ہے، اس مجمع میں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ بھی موجود تھے۔ حضرت نے کہا یہ جنازہ تیرا ہے اور اگر تجھے برا لگے تو جنازہ میرا ہے، اور پھر اس کو سمجھایا کہ برخوردار یہ وقت ان سوالات کا نہیں ہے، یہ وقت ان سوالات کا نہیں ہے، سوال وہ پوچھو کہ جس کا کوئی مقصد ہو۔ اگر تمہیں بتا بھی دیا جائے یہ جنازہ فلاں کا ہے تو تم کیا کر لو گے، اور اگر تمہیں نہ بتایا جائے تو تمہارا کیا نقصان ہوگا۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ سوالات کرتے ہیں حضرت موسیٰ کی والدہ کا نام کیا تھا، حضرت موسیٰ کے والد کا نام کیا تھا، حالانکہ ہم سے رب نے قیامت والے دن یہ پوچھنا ہے۔ شاید اگر اللہ پوچھے کہ تم نے حضرت موسیٰ کو پیغمبر مانا تھا، یہ تو پوچھے گا اللہ
کیا تم نے موسیٰ پر نازل ہونے والی شریعت کو مانا تھا؟ یہ پوچھے گا، لیکن اللہ میاں کہیں یہ نہیں پوچھے گا حضرت موسیٰ کے والد کا نام کیا تھا، والدہ کا کیا تھا۔ یہ بیجا سوالات کے پیچھے پڑ کر اصحاب کہف کے جو واقعے کے اندر جو بندوں کے نام آتے ہیں، 9 تھے، ان کے نام کیا کیا ہیں، غار کے اندر جانے والے کون تھے، کتنے تھے، تو ان چیزوں کے نتیجے میں ہمارے لیے نقصان ہوتا ہے۔ شریعت نے منع کیا۔ جائز سوال آدھا علم قرار دیا گیا، السؤال نصف العلم، کہ جو جائز سوال ہے وہ آدھا علم ہوتا ہے۔ لیکن جائز سوال کون سا ہے؟ آدمی خود بیٹھ کے سوچے کہ یار اس سوال کا میری دین سے، میری دنیا سے کوئی غرض ہے، تعلق ہے یا نہیں۔ یہ آ کر کوئی سوال پوچھے کہ جناب میری جماعت رہ جاتی ہے، اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے، یہ سوال بنتا ہے۔ یار میری تکبیر تحریمہ چھوٹ جاتی ہے، کیا طریقہ، یہ سوال بنتا ہے۔ مجھ سے فجر میں نہیں اٹھا جاتا اور میرے بچے صبح سو رہے ہوتے ہیں، میرا پڑوسی سو رہا ہوتا ہے اور میرا دل نماز میں نہیں لگتا، مجھے وساوس پریشان کرتے ہیں، مجھے تلاوت میں مزہ نہیں آتا۔ یہ سوالات ہیں، ان کا جوابات ڈھونڈی جائیں تو پھر تو سمجھ میں آتا ہے۔ عام طور پر لوگ آ کر جو سوالات پوچھتے ہیں، جی آج میں نے رات کو دیکھا عجیب، جی اذان ہو رہی تھی کتے بھونک رہے تھے، تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ بھی بھونکنا شروع کر دو اگر آپ کو زیادہ تکلیف ہے، ٹھیک ہے یار۔ وہ میں نے اب لوگوں کی عجیب و غریب ذہنیت ہے نا۔ ایک بندہ مجھے آ کر کہنے لگا فلاں مسجد میں جب اذان ہوتی ہے تو میں نے 2 کتوں کو کافی عرصے سے نوٹ کر رہا ہوں کہ وہ فوراً بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت آپ کی سوچ کوئی کس توپوں کی سلامی ہے؟ اس مبارک وقت میں آپ کتوں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ خدا کے بندے وہ قبولیت کے لمحات ہیں، یہ فضول چیزیں ہیں، ان چیزوں کے بارے میں نہ سوچا جائے۔ کتے کیوں بھونکتے ہیں؟ کتوں کے بھونکنے کی وجہ ہوتی ہے آسمان کے اوپر ایک ستارہ نمودار ہوتا ہے، آسمان کے اوپر ایک ستارہ نمودار ہوتا ہے جس کو معاویہ کہا جاتا ہے، اور جب وہ ستارہ نمودار ہوگا تو کتا بھونکے گا، اس میں مؤذن کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میری سمجھ میں یہ لوگوں کے سوالات ہیں اور بیجا سوالات ہیں، ان سوالات کے پیچھے پڑ کر ہم نے اپنی زندگیوں کو برباد کر دیا۔ فرمایا ام تريدون، کیا تم یہ چاہتے ہو، ان تسألوا، کہ تم بھی سوال کرو، رسولکم، اپنے رسول سے، ویسے ہی کما سئل موسیٰ، جیسا کہ سوال کیا گیا موسیٰ سے اس سے پہلے۔ یاد رکھو وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جو بندہ ایمان لانے کے بعد ایمان کو تبدیل کرے گا کفر سے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ سیدھے راستے سے دور جا کر گمراہ ہو گیا۔ کیا مطلب ہوا؟ یہودی مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے مسلمانوں کے دلوں میں شبہ ڈالنے کے لیے۔ مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ پہلا غزوہ ہوا بدر کا اور دوسرا غزوہ ہوا احد کا۔ بدر میں اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھوں کافروں کو شکست سے دوچار کیا، اور احد کے میدان کے اندر سرکار کی ایک بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اللہ نے فتح کو شکست کے اندر تبدیل کر دیا۔ اب جب وہاں سے صحابہ کرام واپس آئے، حضرت حذیفہ بڑے صحابی ہیں، عمار ابن یاسر بڑے صحابی ہیں، یہودیوں نے ان کو پکڑ لیا۔ جب یہودیوں نے ان کو پکڑ لیا تو پکڑنے کے بعد کہا کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارے نبی سچے ہیں، تو اگر تمہارا نبی سچا ہوتا احد کے میدان کے اندر اسے شکست کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ تو دل کے اندر وہم ڈالنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت کر دی کہ سن لو، ایمان لانے کے بعد جو کفر کے راستے پر چلے گا تو وہ دور جا کر گمراہی کے راستے میں پڑ جائے گا۔ لیکن وہ تھے حضرت حذیفہ اور حضرت عمار ابن یاسر، ان کا ایمان تھا اتنا مضبوط کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ حضرت حذیفہ نے کہا یہودی سے کہ یہ بتلاؤ کہ یہ عہد جو ہوتا ہے، وعدہ، اس کے متعلق تم کیا جانتے ہو؟ اس کو پورا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا بالکل کرنا چاہیے۔ کہا جو وعدہ توڑ دے کا بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت حذیفہ نے کہا کہ میں نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ جب تک زندہ رہوں گا میں دین پر قائم رہوں گا، اللہ تجھے اللہ مانتا رہوں گا، نبی کو نبی مانتا رہوں گا، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا رہوں گا، کعبے کو اپنا قبلہ مانتا رہوں گا، اور مرتے دم تک اسی بات پر میں کاربند رہوں گا۔ تم ظالم ہو کہ تورات کے اندر تم نے اللہ سے معاہدے کیے اور ان معاہدوں کو تم نے توڑا ہے، تو وہاں یہودی کی مٹی پلید ہو گئی۔
اللہ فرماتے ہیں کہ جو راہ راست پر آنے کے بعد بھٹک گیا، کفر کے راستے کو اختیار کر لیا، وہ دور جا گرا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت کے اندر یہ کفار کی ذہنیت کو بیان کیا۔ اس بات کو اس انداز میں سمجھیں کہ یہود اور نصارہ اور مشرکین، یہ تینوں جو بڑے بڑے دشمن تھے، ان تینوں کے دلوں میں سرکار کی نفرت تھی، ٹھیک ہے۔ اب جب 40 سال 6 مہینے کی عمر میں پیغمبر نے مکہ مکرمہ میں نبوت کا دعویٰ کیا تو سورۃ العلق کے اندر آپ نے ابو جہل کا تذکرہ پڑھا ہوگا۔ اللہ میاں فرماتے ہیں اس ظالم کو دیکھو کہ جو پیغمبر کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے اور کہتا کیا ہے کہ میں اس کے پاؤں سے اس کے سر کو روند ڈالوں گا۔ اس نے کوشش کی تھی باقاعدہ مجمع کو بلا کر سرکار کے معاذ اللہ سر مبارک کو روندنے کی کوشش کی اور خود بخود پیچھے ہٹ گیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہے تو کہا کہ مجھے اپنے اور محمد کے درمیان آگ کی خندق نظر آئی۔ سرکار نے نماز کے بعد فرمایا اگر وہ میرے قریب آتا فرشتے اس کی بوٹیاں بوٹیاں کر دیتے۔ قتل کی سازش کی تھی، سرکار پر اوجڑی ڈالنا، سرکار کو پھندا لگانا، سرکار کے گھر پر کچرا پھینکنا، یہ تمام وہ طریقے کار تھے کہ پیغمبر کی ذات کو نقصان پہنچے، پیغمبر اپنے کام سے ہٹ جائے۔ وہ 13 سال میں کامیاب نہ ہوئے۔ مدینہ منورہ کے اندر جانے کے بعد اب یہود اور منافقین، یہ دو بڑے بڑے جو نا ظالم، یہ سامنے آ گئے۔ اب ان کے دل میں بھی یہ خواہش تھی ان کو دبایا جائے، کیونکہ اگر پیغمبر مکہ سے مدینہ نہ آتے تو عبداللہ ابن ابی یہ مدینہ والوں کا سردار بن جاتا۔ سرکار آ گئے تو سرکار کے ہاتھ پر سب نے بیعت کر کے سرکار کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ عبداللہ ابن ابی کے پیٹ میں درد ہوا، اس نے اندرون خانہ پیغمبر کے خلاف سازشوں کا جال بنا اور ایک بہت بڑا مجمع اس نے تیار کر لیا۔ یہودی تو پہلے سے بھی مخالف تھے، چنانچہ بدر کی لڑائی کے اندر جب اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی تو یہ بات نہ منافقوں سے ہضم ہوئی اور نہ ہی یہودیوں سے ہضم ہوئی۔ یہودیوں کا بڑا بدبخت کعب ابن اشرف یہاں سے جاتا ہے کہاں؟ مکہ مکرمہ، لوگوں کو روتا ہے، مقتولین بدر پر مرثیے پڑھتا ہے، لوگوں کو رلاتا ہے، سب کو نکال کر کعبے میں لا کر بٹھاتا ہے اور غلاف کعبہ پکڑ کر محمد اور مسلمانوں کے خلاف ابھارتا ہے۔ سرکار نے آتے کے ساتھ ہی اس کی بھی گردن اڑوا دی۔ ابو رافع یہودی کو سرکار نے مروا دیا۔ مقصد کیا تھا؟ ان کی ایک پلاننگ تھی کہ یار ان کو دبانا ہے، ان کو دبانا ہے۔ ان کو دبانے کے لیے وہ مختلف ہیلے، کبھی میدان کا ہیلا ہے، کبھی وساوس کا ہیلا ہے، کبھی مخالفت کا ہیلا ہے۔ اس کے پیچھے لوجک کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے ہوں، ان کی دلی تمنا یہی ہے کہ تم پلٹ کر اپنے پرانے دین میں آ جاؤ۔ ظاہر ہے سرکار کی آمد سے پہلے تو کوئی مسلمان نہیں تھا، سرکار کی آمد کے بعد مسلمان ہوئے تو ہر بندے کی تمنا یہ تھی، مثلا ابو بکر صدیق ہیں، ان کے جو پرانے چاہنے والے تھے وہ چاہتے تھے ابو بکر واپس پلٹ کر آ جائے، ٹھیک ہے۔ ایک تو پیغمبر کی ذات تھی، اس بنیاد پر وہ ہر اعتبار سے پیغمبر کو دبانا، رکاوٹ، مخالفت کا طریقہ اختیار کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ ود کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب بھلے یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، ان کی دلی چاہت یہی ہے، لو یردونکم، کاش تم پلٹ جاؤ، من بعد ایمانکم، اپنے ایمان کے قبول کر لینے کے بعد، کفارا، حالت کفر کی طرف، اطولہ بھر کی کیا؟ حالت کفر کی طرف۔ کہاں؟ حالت کفر کی طرف کہ جیسے پہلے ماتھا در در پہ ٹیکتے تھے اب بھی در در پر ٹیکنا شروع کر دو۔ تو یہ سازش پرانی ہے، مکہ مکرمہ سے یہ سازش شروع ہوئی، پھر مدینہ منورہ کرتے کرتے موجودہ زمانے کے اندر بھی اسلامی تعلیمات کو مسخ کرنے کے لیے فقط سرکار کی سیرت پر 6 لاکھ ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ جن میں پیغمبر کی زندگی کے منفی پہلو اجاگر کیے گئے، اور مقصد مسلمانوں کے دلوں سے اسلام کی اہمیت کو، سرکار کی اہمیت کو کم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سازش آج بھی ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے آج ہمارے زمانے کے اندر موٹی سی ایک بات کہی جاتی ہے، جی حضرت اب وہ جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے نا تو جی حضرت آپ داڑھی رکھیں تو اگلا کیا کہتے ہیں؟ دلیل لے کر آؤ۔ کیا بولتے ہیں؟ دلیل لے کر آؤ۔ یہ میڈیا کا زور ہے۔ اب یہ دلیل کی بات ہمارے دماغ میں ڈال دی گئی ہے، یہ بہت بڑی خناسیت ہے۔
آج تم کہتے ہو داڑھی پر دلیل لاؤ، کل تم کہے کہ خدا پر بھی دلیل لاؤ کہ خدا ہے. ٹھیک ہے. امام غزالی کا انتقال ہونے لگا، بالکل اینڈ ٹائم تھا. بالکل کیا تھا؟ اینڈ ٹائم تھا. شیطان بابا آ گیا. دلائل کی دنیا میں نہ جایا کریں، ہر بات کی دلیل نہیں ہوتی. امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ ٹٹی میٹھی ہوتی ہے کھٹی ہوتی ہے؟ کیا پوچھا؟ ٹٹی میٹھی ہوتی ہے کھٹی ہوتی ہے؟ امام صاحب نے کہا برخوردار جب تازہ ہوتی ہے تو میٹھی ہوتی ہے، جب سوکھ جاتی ہے تو کھٹی ہوتی ہے. اگلے بدبخت نے کہا آپ نے چکھی؟ اس نے کہا بیٹا ہر چیز چکھنے سے نہیں، کچھ عقل بھی استعمال کیا کرو کہ جب تازہ ہوتی ہے مکھیاں بیٹھتی ہیں اور جب پرانی ہو جاتی ہے تو مکھیاں نہیں بیٹھتی. اس بات کی علامت ہے کہ تازہ کے اندر مٹھاس اور پرانے کے اندر باسی پن ہوتا ہے، کھٹا پن ہوتا ہے. تو دلال کے پیچھے اتنا نہیں بھاگنا چاہیے. امام غزالی کے انتقال کا غالباً امام غزالی کے یہ بہت بڑے امام تھے. شیطان آ گیا. شیطان نے آتے کے ساتھ ہی باتوں میں لگایا، غزالی جانے والا ہے پتر، ذرا بتا اللہ کو مانتا ہے؟ بالکل مانتا ہوں، دلیل دے. اب یہ وقت وہ ہے کہ جس وقت میں یہ باتیں بنتی نہیں ہیں. ہر امام غزالی سے کہتا دلیل دے، اللہ ہے دلیل دے. میں نہیں مانتا. امام غزالی نے ایک دلیل دی، اسے کہا میں نہیں مانتا، دوسری تیسری چوتھی، یہاں تک کہ 100 دلیلیں دے دی امام صاحب نے اللہ ہے. ٹھیک ہے. بالکل وقت انتقال کا قریب تھا اور اس بات کا علم صرف اللہ کو تھا کہ مرنے کا وقت قریب ہے. اللہ نے ایمان کو بچانا تھا. فوراً اللہ رب العالمین نے اپنے حکم سے اور ارادے سے ان کے دماغ کے اندر ان کے شیخ کا، ان کے استاد کا خیال لایا اور حضرت والا نے ان کے خیال میں آ کر کہا غزالی پاگل ہو گیا، غزالی پاگل ہو گیا. اللہ کو دلائل سے ثابت کرنے پر جاؤ گے یہ ظالم تمہیں ایمان سے محروم کر دے گا. اسے ایک ہی بات کہو کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں. جیسے انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، وہاں سے اللہ پاک نے فوراً روح کو قبض کروا لیا. ٹھیک ہے. تو آج اگر ان معمولی باتوں پر جی مسجد میں وضو نہ کرنا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جی دلیل لے کر آؤ. ٹھیک ہے. طرح طرح کی داڑھی مونچھیں، یہ دلیل کی دنیا میں نہ جاؤ جناب. بعض چیزوں کو بغیر دلائل کی بھی مان لیا کرو. اب تصور کرو یہ میرے بال ہیں، یہ میرے بال ہیں. ٹھیک ہے. کیا میں اور آپ گمان کر سکتے ہیں پیغمبر اس انداز سے ان بالوں کے ساتھ بغیر ٹوپی کے اللہ میاں کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں؟ دل مانتا ہے؟ ہم داڑھیوں کو مونڈتے ہیں، کترتے ہیں. کیا ہم تصور کر سکتے ہیں کہ پیغمبر داڑھی کاٹ کر اللہ میاں کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں؟ یہ تو عقل کہتی ہے. دلیل کو چھوڑو یار. آ رہی ہے. آج ان معمولی اعمال پر دلائل کا مطالبہ، کل کو خدا کی قسم یہی کہیں گے کہ یہ اللہ میاں ہے دلیل لے کر آؤ. تو ہم نے کیا کہنا ہے؟ اللہ میاں کو بغیر دلیل کے مانیں گے، پیغمبر کو بغیر دلیل کے مانیں گے، صحابہ کو بغیر دلیل کے مانیں گے. آج کل تو صحابہ پر بات آ گئی نا. صحابہ معیار نہیں ہے. کیا کہا؟ صحابہ معیار نہیں ہے. اللہ اکبر. اگر صحابہ معیار نہیں تو قرآن کہاں سے معیار ہو گیا؟ ہمیں تو قرآن پہنچا ہی صحابہ سے. ٹھیک ہے. آپ بہت اچھے لیکن آپ کا ابا اچھا نہیں تھا. یہ کیا بات ہوئی یار؟ آپ بہت اچھے، آپ کا ابا اچھا نہیں. اس دنیا کے اندر اگر کسی استاد کے شاگردوں پر قسم کھائی جا سکتی ہے کہ جو 100% کامیاب ہیں تو وہ پیغمبر کی شکل میں استاد اور صحابہ کی شکل میں شاگرد ہیں. وہ معیار ہیں. یہ سمجھ میں؟ ہم نے صحابہ کو دلائل سے نہیں، ہم نے صحابہ کو قرآن کے ورقوں سے ماننا ہے. ٹھیک ہے. الف لام میم سے لے کر والناس تک ایک ایک حرف کا ہم تک سلامت رہنا خدا کی قسم اللہ کا فضل ہے اور صحابہ کو امت پر احسان ہے. وہ معیار نہیں تو پھر پیچھے کون معیار رہے گا؟ آ رہی ہے. اس وجہ سے ہمارے بڑے کہتے ہیں تنقید مت کیا کرو. آج تم اس پر تنقید کرو گے، کل ان کے ابا پر کرو گے، پھر دادا پردادا کرتے کرتے ائمہ پر کرو گے، اولیاء پر کرو گے، مجتہدین پر کرو گے، فقہا پر کرو گے، محدثین پر کرو گے، مفسرین پر کرو گے، اور سیدھا پھر صحابہ سے پیغمبر، پیغمبر سے اللہ کی ذات. ماقبل میں گزرا یہودیوں نے پیغمبر کی ذات پر اٹیک کیا اور اتنے جرت کے ساتھ پھر انہوں نے کہا معاذ اللہ کہ اللہ میاں بھی جاہل ہے. ماقبل میں گزرا. تو دلائل کے پیچھے نہ جایا کرے. فلاں مولانا ماشاءاللہ بات دلیل سے کرتے ہیں، اس کی بات دل کو کھٹکتی ہے. کیوں بھائی؟ وہ دلیل سے بات کرتے ہیں. آپ کو کیا پتا کہ وہ دلیل ہے یا ذلیل ہے؟ آپ کو کیا پتا دلیل ہے کہ ذلیل ہے؟ عمر شریف کہتا تھا پاکستانی عرب ممالک کے اندر جاتے ہیں، بیت الخلاء کے باہر لکھا ہوتا ہے نا بیت الخلاء، تو چومنا شروع کر دیتے قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے. یہ تو ہمارے علم کی حالت ہے.
اور ہم جائیں گے دلیل حاصل کرنے کے لیے. جی مولانا ماشاء اللہ دلال کے بادشاہ ہیں, پتہ نہیں کیا بکواس کر رہا ہے وہ, کیا ہیں دلائل کے بادشاہ ہیں. تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ کافروں کی سازش ہے بھیا. حسدا من عند انفسہم, کافر کیوں ایمان والوں کے خلاف ہیں؟ ان کے دلوں کے اندر ہے حسد. ان کے دلوں کے اندر کیا ہے بھیا؟ حسد ہے. حسد کس کو بولتے ہیں؟ حسد دو طرح کا ہوتا ہے. نمبر ایک, فلاں کو یہ چیز ملی, اس کو نہیں ملنی چاہیے تھی, یہ بھی حسد ہے. فلاں کو یہ چیز ملی, اس سے ضائع ہو جائے اور مجھے مل جائے, یہ بھی حسد ہے. یہ دونوں کے دونوں حرام ہیں. خان ولی, یہ دونوں کیا ہیں؟ حرام ہیں. سرکار نے فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ کو لکڑی آگ کو کھا جائے, آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے, آگ لکڑی کو کھا جاتی ہو جاتا ہے نا, ٹھیک ہے, آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو حسد نہیں. اور ایک ہوتا ہے رشک, اردو میں جس کو کہتے ہیں, عربی میں اس کو غبطہ کہتے ہیں. مطلب آپ نے دیکھا ماشاءاللہ یہ بڑی داڑھی والا ماشاءاللہ کار میں آتا ہے کالی میں, اس کو دیکھ کر اللہ ٹپ گئے ہیں, یا اللہ تو نے اس کو دی ہے, خدا تو مجھے بھی دے دے. یہ جائز ہے, یہ کیا ہے؟ جائز ہے. ٹھیک ہے. فرمایا کہ حسد کرتے ہیں جہالت کی بنیاد پر, کم علمی کی بنیاد پر نہیں. من بعد ما تبین لهم الحق, بعد اس کے کہ حق ان پر واضح ہو چکا, بعد اس کے سر صدارت, بعد اس کے کہ حق ان پر کیا ہوا؟ واضح ہو چکا. مجمع میں ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ایسے بیٹھے ہیں کہ جن پر آج اللہ میاں کو فخر آ رہا ہوگا, اللہ خوش ہوگا. پیچھے باپ بیٹھے, آگے بیٹا, اللہ فخر کر رہے ہوں گے. آگے باپ بیٹا, پیچھے بیٹا, اللہ فخر کر رہے ہوں گے. ہاں, یہ فخر کا موقع ہے, تو اس موقع کو غنیمت سمجھیں, سو کر نہ گزاریں. اللہ میاں کی توجہ ہو اور ہم نیچے سو رہے ہیں تو مناسب نہیں. فاعفو, لہذا مسلمانوں کو تعلیم کیا ہے؟ ان کی سازشوں کے مقابلے میں ان کو معاف کرو. وصفحوا, درگزر کرو. حتی یاتی اللہ بامرہ, یہاں تک کہ اللہ میاں کا حکم آ جائے. پھر اللہ کا حکم آیا بدر کے اندر, وہ پھینٹی لگائیے کہ نہ پوچھو. اللہ اکبر, ایسی پھینٹی لگائی ہے کہ نہ پوچھو. کہ عبداللہ ابن مسعود جب فرعون کا سر لینے کے لیے گئے تو چونکہ بڑا ظالم تھا, کڑیل, طاقتور بھی تھا, اس کی گردن کاٹی تو سر اٹھا نہیں سکتے تھے. عبداللہ ابن مسعود اتنے کمزور تھے, ویسے بھی ان کی ٹانگیں بھی پتلی تھیں, اٹھا نہیں سکتے تھے. تو داڑھی سے پکڑ کر وہ گھسیٹتے ہوئے لے کر آ رہے تھے اور سرکار کے قدموں میں یوں لا کر پھینکا. تو چونکہ خون اور مٹی مل کر شکل اس کی وہ ہو گئی تھی, تو سرکار بھی نہ پہچان پائے. پوچھا عبداللہ یہ کون ہے؟ کہا سرکار اس امت کا فرعون. سرکار فوراً سجدے کے اندر گر پڑے. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ نے ذلیل کروایا. اور پھر قبر, وہ قبر کا کیا بنا؟ وہ گندا کنواں جس میں بدر کے لوگ گندے کپڑے, یعنی آج کل کے زمانے میں جس میں پیمپر ڈالتے تھے, وہاں پر کون؟ امت کا فرعون جا کر گرا. اللہ جب پھینڈی لگاتا ہے تو پھر ایسی لگاتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بلا شبہ اللہ کی ذات ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے. پھر اگلی بات بڑی خطرناک, اللہ نے وہ بات کہی کہ جس سے ہماری طاقت آ سکتی ہے. اقیم الصلاۃ, نماز کو قائم کرو. وآتوا الزکاۃ, تمہارا کام کیا ہے؟ نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ کو ادا کرنا. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں ہم خدمت خلق کے شعبے سے وابستہ ہیں, خدمت سے خدا ملتا ہے, عبادت سے جنت ملتی ہے, ہمیں خدا مل جائے گا, جنت اپنے آپ مل جائے گی. نہیں جناب, ایسا نہیں. ٹھیک ہے, جنت کے اندر بے نمازی نہیں جائے گا, زکوٰۃ خور نہیں جائے گا, زکوٰۃ خور نہیں جائے گا. خدمت کے پیچھے بھی جو قوت چاہیے, اس قوت کا سرچشمہ وہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے. اور اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے کب؟ جب انسان نماز کو قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے. فرمایا وما تقدموا لانفسکم من خیر, کوئی بھی بھلائی والا کام, کوئی نیکی والا کام, کوئی صدقہ خیرات جو تم اپنے سے آگے بھجواؤ گے, من خیر تجدوہ عند اللہ, تم اسے اللہ میاں کے پاس پاؤ گے, تم اسے اللہ میاں کے پاس پاؤ گے. ٹھیک ہے. انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال, تو سرکار نے فرمایا مال کون سا ہے؟ جو کھا لیا وہ ختم, جو پہن لیا وہ ختم. ٹھیک ہے, جو چھوڑ دیا وہ وارث ہوں گا. اصل مال کون سا ہے؟ جو آگے اللہ میاں کی بارگاہ کے اندر جمع کیا جائے. صحابی رسول نے آ کر کہا سرکار موت سے بڑا ڈر لگتا ہے. فرمایا کہ آگے کے لیے کچھ جمع کرو, پھر وہاں جانے کو دل کرے گا. انسان مال کے پیچھے چلتا ہے, کوئی بھی بھلائی کا کام ہو تو انسان کرتا رہے. فرمایا ان اللہ بما تعملون بصیر, بلا شبہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, دیکھ رہے ہیں ان کاموں کو جو تم کرتے ہو. اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے.